بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ، آپ کے بیان کے بعد جو ایک اضطراب پایا گیا، بے چینی پائی گئی اہل سنت میں، اور بالخصوص بھکی شریف آمد کے موقع پر ان کا جو نیا بیان سامنے آیا جس میں مزار اور درسگاہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مزار اور درسگاہ پر ہم کسی بد مذہب کا قبضہ نہیں رہنے دیں گے، تو میں نے پہلے بھی جو بیان جاری کیا تھا اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بیان انتہائی مخلصانہ طریقے کے ساتھ، محتاط الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں جھوٹ ہے یا فلاں باطل ہے۔ یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ بنا سوچے سمجھے اور بغیر کسی کی بات سنے دھڑام سے ہم اپنا کومنٹ اور اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، جبکہ یہ کوئی طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بات کو مکمل طور پہ سن لیا کریں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جھوٹے ہیں یا وہ باطل ہیں، صرف اور صرف اہل سنت کی بات، صرف اور صرف آستانہ عالیہ بھکی شریف کی بات، اگرچہ الحمدللہ میں سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے میرا تعلق ہے، لیکن چونکہ بھکی شریف کے آستانہ سے میں فیض یافتہ ہوں، مدرسے سے پڑھا ہے، تو اس لیے ہمیں درد ہے اس آستانے کے لیے، اس درسگاہ کے لیے کہ جو کہ بلا حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جس کی بنیاد رکھی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصود و مدعا ہرگز 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 یہ نہیں تھا کہ عرفان شاہ صاحب کی بلا حجت الاسلام آپ کی کوئی غلطی ہے یا کہ بلا ڈاکٹر صاحب کی کوئی غلطی ہے، بلکہ میرا صرف اور صرف مدعا یہ تھا کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، تو بزرگ ہے ہمارے، بڑے ہیں، ہمارا مرکز ہے، اہل سنت کا مرکز ہے بھکی شریف۔ تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے جو ہے علم بھی حاصل کیا اور روحانی فیض بھی حاصل کیا، خلافت بھی آپ کو عطا ہوئی وہاں سے۔ تو ہر طریقے سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جونیئر بھی ہیں، وہاں کے مرید بھی ہیں، وہاں کے شاگرد بھی ہیں۔ تو ایک شاگرد کو اپنے استاد کے پاس جانے میں میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، ایک مرید کو اپنے پیر صاحب کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے کو بڑے کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری نسبتیں اگر دیکھی جائیں، یعنی کہ مرید بھی ڈاکٹر صاحب ہیں اور آستانہ ہے ان کا، شاگرد بھی ڈاکٹر صاحب ہیں اور درسگاہ ہے وہاں سے جہاں سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اگر عمر کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی ڈاکٹر صاحب چھوٹے ہیں، جبکہ بھکی شریف کے سجادہ نشین جو حضرت حجت الاسلام کے بھتیجے ہیں، حضرت ثانی سرکار پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لخت ذکر ہیں جو موجودہ سجادہ نشین ہیں، تو آپ باقاعدہ طور پہ خود ڈاکٹر صاحب کے پاس اس سے قبل جا چکے ہیں اسی مسئلے کے حل کے لیے۔ تو میرا قطعاً کسی بھی ہستی کے خلاف کوئی بھی افزا سرائی، کوئی بھی نازیبا الفاظ استعمال اللہ کے فضل سے نہ میں نے پہلے کیے ہیں، نہ اب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا کوئی بھی بیان، ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے قولاً اور فعلاً ہر حوالے سے جو بھی اقدام ہوگا وہ فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے اور اتحاد کے لیے ہوگا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں جن کا اتنا بڑا کام ہے اہل سنت کے لیے، جن کا اتنا بڑا کام ہے عقیدے کے لیے، تو اگر یہ متحد ہو جائیں گے، یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے نا، اگر یہ متحد ہو جائیں گے تو پھر اندازہ لگائے نا کہ کتنی برکتیں ہوگی اور کتنا اہل سنت کا اس میں فائدہ ہوگا۔ اب جو ہے وہ لوگ بحیثیت دین کا خادم ہونے کے، جو میری طرح کے اور بھی ایسے حضرات ہیں جو ادارے کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ ہیں یا کسی مسجد میں بطور خطیب یا بطور امام فرائض سر انجام دے رہے ہیں،
تو یقینی طور پہ جب یہ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں وائرل ہو چکی ہیں تو ہم سے یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم تو آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی آپ لوگوں کا یا عوام والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ جی اگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اتنے لمبے چوڑے اس پہ دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں، اس پہ بحث کیوں چھڑی ہوئی ہے؟ تو بھائی جیسے قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بھی تو ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان آیا ہوا تھا نا کہ ان کا جنازہ کون پڑھائے گا، ان کا جنازہ جائز ہے یا نہیں جائز، تو پھر خود جنازے میں گئے بھی ہیں۔ تو جب جنازے میں چلے گئے ہیں تو ایک بندہ جب زندہ ہے، جب ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کے پاس چلے جاتے اور کیوں نہیں یہ شکوک و شبہات کو دور کر لیتے تاکہ بعد میں کوئی ایسا بات کرنے کا کسی کو موقع ہی نہ ملے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ خود جنازے میں شریک ہوئے، جبکہ خود ہی ان کا بیان تھا کہ جی ان کے بابوں کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ تو دیکھیں یہ موت ہر ایک کے لیے آنے والی ہے، یقینی طور پہ آئے گی، تو اس سے قبل کیوں نہ ہم لوگ آپس میں صلح کر لیں، اتحاد کر لیں، اور یہ جو فضا ہے اس کو ہموار کر لیں، درست کر لیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ ہم نرمی کا دوسروں کو جب بتاتے ہیں تو ہمیں خود بھی نرمی کرنی چاہیے۔ ہم جب خود نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، یہ ہم پڑھتے ہیں کہ جس ٹہنی کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے تو وہ جھک جاتی ہے، تو جو جھک جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو مقام عطا فرماتا ہے، لہذا جھک جانے میں عاجزی میں ہی برکت ہے، عزت ہے، تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ جو درمیان میں کچھ لوگ شوشے اڑاتے ہیں یا کچھ لوگ شر پسند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 بھائی اس کے جانے سے کیا، جو یہ کوئی حق پر ہیں تو یہ کیوں جائیں جی۔ تو بھائی دیکھیں کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ بڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ پیغام یقینی طور پہ انتہائی خلوص اور انتہائی محبت بھرا پیغام ہے، تو میری ریکویسٹ ہے کہ تمام حضرات اس پہ اپنا اپنا کردار ضرور ادا کریں تاکہ ہم کسی شر کی طرف نہ جائیں، نفرت کی طرف نہ جائیں، بلکہ محبت کی طرف جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔